ایک بات جو میں معمول سے عرض کرتا ہوں کہ جیسے جو کشمیریز پر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے یہ کہ وہ غم اور ان کے ساتھ ان کی مصیبت میں شامل ہونے کا اظہار. تو بسم اللہ ان کی مصیبت میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قلوب پر اثرات منعقد نہ ہو. اتنے لرزہ خیز واقعات ہیں، سب جانتے ہیں پورا. تو ناقابل بیان ہے، ناقابل برداشت ہے، ظلم کی انتہا ہے. بس یہ اللہ رب العزت ہی کا ظرف ہے کہ وہ اس ظلم کو دیکھ لیتا ہے اور پھر ظالموں کو کچھ دیر کے لیے ڈھیل بھی مل جاتی ہے. تو اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا قلب حساس ہو اور ہم اس درد اور تکلیف کو محسوس کریں. اس بارے میں بھی میں تھوڑا سا کلام عرض کرتا ہوں. اکثر طبقہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے عرض کیا، لیکن کچھ طبقات اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. جوانوں کی، یوتھ کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جن کو اپنے کاموں سے غرض ہے، جو جوانی کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں. ایک شخص جو غریب ہے اور اس کے بچے ہیں، اس کو اپنے روزی سے، اپنے کچن سے اس کو غرض ہے، تو اس کے لیے ایک معمول کی بات ہے. دنیا میں ظلم ہوا ہی کرتا ہے اور مسلمانوں پر تکلیف آیا ہی کرتی، تو وہ اس کو محسوس بھی نہیں کر رہا اور وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو یہ شخص یقین جانیے اسلام کی جماعت سے خارج ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ جماعت سے خارج ہے. یعنی مسلم امہ جو ہے وہ ایک ایسے جسم کی مانند ہے، اگر ایک جگہ تکلیف ہو تو دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے. اگر یہ بے حسی ہے تو بہت پریشان کن ہے، اور اس کا علاج تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی کر سکتی ہے. کیونکہ اتنی تکلیف اور اتنی مصائب اور مشقت کے بعد بھی اگر کوئی نہ اٹھے. آپ کو ایک عرض کرتا ہوں قرآن و حدیث سے ایک بات کہ اگر آپ دیکھیں گے کچھ لوگ چند لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور آپ کے بھی کچھ لوگ وہاں موجود ہوں اور آپ کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے رہیں اور مظلوم کی مدد نہ کریں، جبکہ آپ کے پاس طاقت بھی ہو یا اپنی سی کوشش آپ کریں ہی نہ، تو اس پر وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں ان کا کیا ذکر کرنا، وہ تو ہیں ہی ظالم، ان کے اوپر تو عذاب آئے گا. یہ لوگ بھی عذاب کے مستحق بن جائیں گے کہ انہوں نے اس کی مدد کیوں نہیں کی. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بے حسی ہے یہ ناقابل بیان ہے. امید ہے کہ ہمارے اکثر حصوں میں یہ بے حسی نہیں پائی جاتی ہوگی، لیکن جہاں جہاں ہے تو وہ بہت پریشان کن ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ وہ اس درد کو اپنے دل میں محسوس نہ کرے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ لازم ہے جو انسان کے اختیار میں ہے نا، وہ دیکھیے دعا بڑی کبھی چیز ہے. دعا مومن کا اختیار ہے. دعا معمولی چیز نہیں ہے، دعا کوئی عام چیز نہیں ہے.
دعا سے قضا ٹل جاتی ہے۔ تو اگر وہ اس کے دل میں درد ہے تو دعا تو کرے، فرض نماز کے بعد دعا کرے، کسی وقت ان کے حق میں دعا کرے۔ دیکھیں، اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو اور بیماری شدت پکڑ جائے اور وہ اسپتال میں اور اعلیٰ ترین ہسپتال میں ہو، ہسپتال کی فیسلٹیز، دوائیاں، ڈاکٹر سب سے بہترین ہو، تو جس کو دیکھتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو دعا میں شدت آ جاتی ہے، وہ اسے دعا کرتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا نا، وہ اصل ہے۔ پہلی دو چیزیں تو بڑی بنیادی ہیں، اس میں وہ تو غیر مسلم کا بھی دل متاثر ہو جاتا ہے۔ غیر مسلم جو سلیم الطبع ہوتا ہے، جب وہ بھی ایسا ظلم دیکھے گا تو وہ بھی رو پڑے گا۔ تو پہلی چیز، دوسری چیز تو دعا ہے، اور تیسری چیز میں کہتا ہوں جو ہمارے اختیار میں ہے، اور چوتھی چیز وہ ہے کہ جو ملک کے سپہ سالار اور یعنی جو ملک کا حاکم ہوتا ہے اس کے اختیار میں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں، اور اس کا بھی جو اختیار ہے اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی مداخلت کرنا نامناسب ہوتا ہے۔ یعنی جو امیر المومنین ہوتا ہے یا جو حکام ہوتے ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ انہوں نے ادا کرنی ہوتی ہیں، اور ہم تو جذبات پہ چلتے ہیں، وہ انٹرنیشنل پالیٹکس اور جو اس وقت کفار کی مسلمانوں کے خلاف جو اسٹریٹجی ہے، معاشی اسٹریٹجی ہے، اور بہت ساری اور چیزیں ان کو سامنے رکھتے مجموعی طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، بس یہی میرا مضمون ہے تیسری چیز کے بارے میں۔ تیسری چیز کے بارے میں یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کی معاشرت سے، ان کے لباس سے اور ان کے رہنے سہنے سے، یعنی میرا مطلب ہے کہ جو کثرت سے ہم دیکھتے ہیں، ان کی فلموں سے، ان کے ڈراموں سے، ان کے ناول اور میگزین سے ہم اس پر تو نفرت کا اظہار کریں، اس کو تو چھوڑیں۔ جو لوگ قاتل ہیں، مودی قاتل ہے، تو جو لوگ وہاں پر کشمیریوں کا قتل کر رہے ہیں، ان کی جو صنعت ہے، صنعت جو بھی کہیے گا، فلم انڈسٹری ہے یا ان کی جو معاشرت ہے، جو وہ ہمیں بنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، کوئی زبردستی تو نہیں آپ کو دکھا رہے، آپ دیکھیں تو وہ دکھا رہے ہیں، اگر آپ نہ دیکھیں تو ان کے دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ اس سے تو بائیکاٹ کریں۔ یعنی یہ ایک آپ کا یہ قول کہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، یہ سچا نہیں ہوگا، آپ کی ایفرٹ سچی نہیں ہوگی، کہ کم از کم وہ چیز کہ جو ان کی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے اور ہماری زندگیوں کے اوپر ایک گہرا اثر چھوڑ رہی ہے، ہمارے جوانوں اور بچیوں کو، یعنی ان کی سوچ کے اوپر ایک گہرا اثر چھوڑتے ہوئے ان کے طور طریقے کو یعنی ہندوؤں کے طرز زندگی کے مشابہ کر رہی ہے، ایسے لوگوں کو، ایسی چیزوں کو تو ترک کر دینا یہ واجب کے درجے میں۔ چلیے، یہ تو تھی کشمیر کی بات۔ اب میں درخواست کروں گا کہ کل کا جو مجلس ذکر ہے اس کے بارے میں میں نے ایک سوشل میڈیا پہ بھی ریکویسٹ کیا کہ میری اس کل کی مجلس ذکر میں ضرور تشریف لائیں، اور آپ احباب سے بالخصوص اور اپنے ساتھیوں کو بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 2-3 دفعہ ایک بزرگ سے ملاقات کی جو بڑے فعال تھے، تو انہوں نے مجھے چند باتیں بتائیں، میرے پہ بڑا اثر ہوا، میں نے ان کی بات سنی اور میرے ساتھیوں کو بھی سنائی۔ اس وقت وہ یہ جو ہمارے بچوں کو بے حیائی کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کے لیے جتنے بھی میجرز انہوں نے اختیار کی ہیں، اس کے خلاف وہ یعنی
بالکل ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ عند اللہ بہت مقبول ہے، اور اس کو آپ ہمارے ساتھیوں کو بھی بتائیں۔ ان نے ان کی چھوٹی سی بات آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے غالباً 2008 کی بات کی، یا مجھے کچھ ڈیٹ یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ 2 رمضان تھا اور مظفر گڑھ میں، ہاں جی مظفر گڑھ میں، راجن پور اور ان کے مظفر گڑھ میں ڈیرہ غازی خان مظفر، یہ جو علاقہ ہے اس میں شدید سیلاب آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیلاب کی عجیب حال تھا کہ 12 13 14 فٹ زوردار لہریں تھیں، اور اس سے مکانات گر رہے تھے۔ اور جو کمال چیز انہوں نے بیان کی، جس میں ان کی طبع میں ذرا عاجزی اور تواضع غالب آ گئی، تو وہ قدرے وہ چھپا کے وہ کہیں گے کہ ہمارا ایک مدرسہ تھا، اللہ کی شان، بس انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ درمیان میں آ گیا، اور یہ کہہ کے انہوں نے بات یعنی کہنا ہی چاہتے تھے کہ لہریں ادھر سے بھی گزر رہی تھی اور ادھر سے بھی گزر رہی تھی، اور یہ مدرسہ درمیان میں۔ تو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل ایک ڈیزاسٹر، قدرتی آفات میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ سیلاب آئے کرتے ہیں، لیکن سنیے، کہتے ہیں اس کے بعد کچھ ہمارے لوگ ادھر سے لاہور سے آئے، لیکن وہ کوئی اتنے مؤثر نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ہی این جی اوز، اور وہ کرسچنز اور یہودی این جی اوز تھی، وہ آ گئی۔ تو چونکہ اب نماز کا وقت ہے تو میں آپ کو صرف اتنا عرض کرتا ہوں، کہیں گے آپ یقین جانیے، انہوں نے جس افیکٹو اور مؤثر طریقے سے وہاں کام کیا کہ تھوڑی دلوں وقت میں انہوں نے ان کی روٹی پانی ساری چیزیں بحال کر دیں، اور کیمپس لگا لیے اور ان کو وہاں شفٹ کر دیا، اور کیا نظم تھا اور کیا مینجمنٹ تھی ان کی۔ کہتے ہیں حضرت یہ 2 رمضان تھا، اور 1 ہفتے کے بعد میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا تھا کہ رمضان، اور اس قدر اس علاقے میں زنا تھا اور فحاشی تھی اور بیان سے باہر، اور افراد باہر سے بھی آ رہے تھے، اور روزہ تو تھا ہی کسی کا نہیں، اور روزے کی حالت میں وہ کھلایا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ نماز تو ویسے نہیں، تراویح کا ذکر کوئی نہیں، بس اسی مصیبت کا ذکر، اور پورا رمضان اس گناہ کے اندر۔ مزید باتیں انہوں نے کہیں بیان کرنے سے تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ میں نے گناہوں کا جب یہ سیلاب دیکھا تو میں نے کہا یہ آزمائش نہیں، ایک ہوتی ہے آزمائش، ایک ہوتا ہے عذاب۔ آزمائش ہوتی ہے کہ ابھی سرزنش، آزمائش مراد یا سرزنش لے لیں کہ اب بچے کہتے ہیں دیکھو بیٹا ہم آئندہ نہ کرنا، یہ ہوتی ہے سرزنش، اور ایک ہوتی ہے سزا، پنشمنٹ۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ اللہ کا عذاب ہے کہ یہ رمضان ہے، اور رمضان میں نہ روزے نہ کچھ عمل۔ کہیں گے میں ساری رات جاگتا، اور میرے دل و دماغ کے اندر کیا ہوگا اس مسئلے کا، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ لوگ آتے تھے جو پاکستان، وہ بس کچھ چیزیں رکھ کے چلے جاتے تھے، لیکن کسی کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے جسم تو بچ گئے ہیں لیکن ایمان ان کا تباہ ہو چکا ہے۔ کہیں گے پھر میں نے سوچنا شروع کیا، میں نے ایک تدبیر سوچی، پھر دوسری سوچی، اس طرح نے کہا کہ تیسری، میں سوچتے میرے پاس ایک پلاننگ آتی، اور ساتھ ہی مجھے اللہ کی طرف سے گائیڈنس آتی کہ نہیں یہ نہیں معاملہ چلے گا، اس سے حتیٰ کہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے قلب میں لکھا ہوا کہ کام کرنا ہے تو ان کے برابر ان کی ادھر جا کے کام کرو۔ کہنے لگے اب انہوں نے اسکول بنانے شروع کر دیے، اور بچوں کو فری پڑھانا شروع کر دیا، ان کی یونیفارمز، ان کی وردیاں، ان کی بکس، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر اگر کسی کے کچن میں کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی کر لو، اور ٹوائلٹ میں اگر کوئی ٹوٹی لگانی ہے تو یہ بھی، اور ادھر انہوں نے ان کو وظائف دینا شروع کر دیے، اور بچے جو تھے نا اور اپنی تعلیم دینی شروع کر دی۔
اس قدر بے حیائی پھیلائی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے مجھے میرے قلب میں بات ڈالی کہ ہم یہاں مکتب قائم کریں، قرآنی مکتب۔ تو کہنے لگے اس کے ساتھ جب ہم نے پہلا مکتب قائم کیا تو اس میں 80 بچے آ گئے۔ ہم نے پہلے تو سب سے پہلے تو ان کو عقائد اور بنیاد اور نماز اور روزہ اور جو اسلامی شعار ہیں ان کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد ہم نے ان کو یعنی کئی بنیادی قرآنی اور حدیث کی دعائیں سکھلائیں، اور یوں ہم نے یہ نظام چلایا۔ کہنے لگے کہ میں ایک دن سوچتا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کو ہمارے بچوں سے، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، یہ قرآن اور بیت اللہ کی بھی دشمن ہے، ان کو ہمارے بچوں سے کیا سروکار ہے؟ یہ ہمارے بچوں پہ کیوں خرچ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے بچوں کو تعلیم دیں گے اور کیا ہے؟ تو ان کا یہ یہود و نصارہ کی سازش تھی کہ ان کے بچوں کو لے لو اور ان کو بے حیا بنا دو۔ تو وہ کلام کرتے تھے تو کلام میں بھی تاثیر تھی، اور اس کے اوپر کہنے لگے کہ آج تک میں کام کر رہا ہوں۔ اس وقت 25,000 بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، وہ عالمی بن جائے گا۔ تو یہ بے حیائی کا جو سیلاب انہوں نے، پھر کہنے لگے کہ میں نے اس کو بغور دیکھا پورے پاکستان میں، ملک میں انہوں نے یہ طریق قائم کر رکھے، آدمی کی دھیان نہیں جاتا اس طرف۔ تو یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ کل آپ سب احباب، بالخصوص آپ یعنی اس بیان کو سننے کے لیے ضرور کل تشریف لائیں۔ کل یہی بیان ان کا ہوگا، اور آپ کے دل میں ایک درد پیدا ہوگا کہ کس طرح وہ ہماری معاشرت کو اور ہماری یوتھ کو اور ہمارے چھوٹے چھوٹے ننوں کو تباہ کر رہے ہیں۔